عزیز طلباء طالبات السلام علیکم. میں عبدالعلیم سر LM سردار اردو ہائی اسکول اینڈ جونیئر کالج دے پور دھولیا سے 12ویں جماعت کے علم دفاع کے سبق نمبر 2 بھارت کے پڑوسی پاکستان اور چین کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں. پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق کے شروعاتی نکات پر بات کی تھی. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں. بھارت کے جو پڑوسی ملک ہے پاکستان، اس کے ساتھ بھارت کے جو تنازعات ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ کن چیزوں کو لے کر ہے، کس بات کو لے کر. آئیے سب سے پہلے ہم لوگ بات کرتے ہیں کشمیر کی. عزیز طلبہ، آپ لوگوں کے سامنے کشمیر کا نقشہ نظر آ رہا ہوگا. کشمیر کو لے کر، خاص طور سے پاکستان کے قبضے والے کشمیر کو لے کر، جسے POK پاک آکوپائڈ کشمیر بھی کہا جاتا ہے، اس کو لے کر بھارت اور پاکستان کے درمیان میں تنازع بنا ہوا ہے. ساتھ ہی یہ علاقہ جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک وقت پاکستان کے قبضے والا علاقہ ہوا کرتا تھا، لیکن 1963 میں ایک معاہدے کے تحت پاکستان نے علاقہ چین کو دے دیا ہے، جس کی وجہ سے بھارت کی سلامتی کو خطرہ بڑھ چکا ہے. ساتھ ہی اقصائی چین کا یہ علاقہ جو 1962 کی جنگ میں چین نے بھارت سے لے لیا تھا، جبراً اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. یہ علاقہ بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع بنا ہوا ہے. آئیے ہم لوگ بات کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کے بارے میں. جموں کشمیر، اس کے شمال مشرق میں سنکیانگ نام کا ایک صوبہ تھا، جہاں پر ایک خود مختار علاقہ ہوا کرتا تھا. بھارت کے مشرق میں تبت کا خود مختار علاقہ بھی تھا. یہ دونوں علاقے خود مختار تھے، لیکن چین نے ان کے اوپر جبراً قبضہ کر لیا ہے. نقشے میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا، ایغور اور تبت یہ دونوں خود مختار علاقے ہوا کرتے تھے، لیکن چین نے جبراً ان دونوں علاقوں پر قبضہ کر لیا ہوا ہے. اس کے علاوہ کشمیر سے لگ کر بھارت کی 2 ریاستیں ہیں، ہماچل پردیش اور پنجاب. اوپر گلگت اور بالتستان کا علاقہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. یہ علاقہ پاک آکوپائڈ کشمیر کا ہے. یہ آج بھی کشمیر کا یہ علاقہ آج بھی پاکستان کے قبضے میں ہے. اس سے بالکل لگ کر اوپر افغانستان کی سرحد آتی ہے. سن 2019 میں بھارت کی حکومت نے کشمیر، جو ایک آزاد خود مختار ریاست ہوا کرتی تھی، اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. 2 الگ انہوں نے علاقے بنائے، ایک لداخ اور دوسرا کشمیر. یہ دونوں مرکز کے زیر انتظام والے علاقے ہیں. خود مختار ریاست کا درجہ کشمیر کا اب ختم ہو چکا ہے. یہاں پر جو علاقے سرحد سے بالکل لگ کر ہے، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا نقشے میں، کارگل کا علاقہ، اس کو لے کر بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان میں اختلافات تھے. اسی کو لے کر سن 1999 میں دونوں کے درمیان میں جنگ بھی ہوئی تھی. اب ہم لوگ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تنازعات ہیں اس کی بات کرتے ہیں. تو آزادی کے فوراً بعد بھارت کا پہلا تنازع ہوا تھا سن 1947 میں. سن 1947 میں پاکستان نے اس علاقے سے، جو آپ لوگوں کو نقشے میں ایرو نظر آ رہا ہے، اس علاقے سے کشمیر پر انہوں نے حملہ کر دیا تھا. کشمیر جو اس وقت آزاد اور خود مختار ریاست ہوا کرتی تھی. انگریزوں نے جب بھارت کو آزاد کیا تھا تو اس وقت انہوں نے بھارت کی کئی ریاستوں کو آزادی کے قانون میں انہوں نے یہ بات رکھی تھی کہ بھئی جو علاقے بھارت یا پاکستان میں نہیں جانا چاہتے وہ آزاد رہ سکتے. اسی کے تحت اس وقت کشمیر کے جو مہاراجا تھے ہری سنگھ، انہوں نے نہ بھارت میں جانے کا فیصلہ کیا اور نہ ہی پاکستان میں، یہ آزاد تھے. لیکن آزادی کے فوراً بعد کشمیر پر پاکستان نے حملہ کر دیا. نتیجہ مہاراجا ہری سنگھ نے بھارت کی مدد حاصل کی. ہندوستانی فوج نے ان کا مقابلہ کیا. جنگ میں بھارت کو فتح حاصل ہوئی اور جنگ کے خاتمے کے بعد راجا ہری سنگھ نے کشمیر کو بھارت میں شامل کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. لیکن اس جنگ کے بعد جو معاہدہ ہوا تھا اس کے تحت یہ اوپر کا علاقہ
جو گرین کلر کا ہلکا گرین کلر کا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ علاقہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے نام سے جانا جانے لگا تھا۔ یہ علاقہ آج بھی پاکستان کے قبضے میں ہی موجود ہے۔ یہ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں پہلا تنازع، پہلی جنگ تھی جس میں بھارت کو کامیابی حاصل ہوئی۔ دوسرا تنازع سن 1965 میں شروع ہوا تھا۔ سن 1965 میں کچھ کے علاقے میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ کچھ کا علاقہ، اس علاقے میں کچھ پاکستانی بھیس بدل کر گشت کر رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی، لیکن اس کے بعد بھی پاکستانی سپاہی باز نہیں آئے۔ انہوں نے کشمیر کے علاقے میں بھی بھیس بدل کر اپنی فوجیں تعینات کر دی، جس کے نتیجے میں سن 1965 میں دونوں کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ جنگ کافی خطرناک تھی، اسے ٹینکوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس جنگ میں خاص طور سے گجرات اور راجستھان کے علاقے میں بڑے پیمانے پر ٹینک استعمال کیے گئے تھے۔ آپ لوگوں نے ایک نام سنا ہوگا، حوالدار عبدالحمید، جنہیں پرمویر چکر دیا گیا تھا۔ یہ بھی اسی جنگ میں انہوں نے جو بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اس بنا پر ان کو یہ ایوارڈ دیا گیا تھا۔ لیکن 1966 میں اقوام متحدہ کی ثالثی کے بعد، یعنی اقوام متحدہ نے بیچ میں آ کر دونوں کے درمیان میں جنگ کو جنگ کے خاتمے کے بعد سن 1966 میں دونوں ممالک کے درمیان سوویت یونین یعنی کہ روس کے تاشقند شہر میں دونوں ممالک کے درمیان میں امن معاہدہ ہوا تھا۔ بھارت کی جانب سے وزیر اعظم لال بہادر شاستری اور پاکستان کے صدر، ان دونوں نے امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ بھارت اور پاکستان کی تاریخ میں یہ معاہدہ بہت ہی زیادہ اہمیت والا مانا جاتا ہے۔ دونوں ممالک نے پوری طریقے سے آپسی تعاون کے معاہدے پر یہ دستخط کیے تھے۔ حالانکہ اس معاہدے کے فوراً بعد ہی تاشقند ہی میں بھارت کے جو وزیر اعظم تھے لال بہادر شاستری، ان کی مشکوک طریقے سے موت ہو گئی تھی۔ آج بھی ایک معمہ پہلی بنا ہوا ہے کہ کیا ان کی موت واقعی قدرتی تھی یا پھر ان کو زہر دے کر یا کسی طریقے سے ان کا قتل کیا گیا تھا۔ آج بھی اس کے اوپر تحقیقات شروع ہے، لیکن اس معاہدے کے بعد بھی بھارت اور پاکستان کے درمیان میں جو اختلافات، جو تنازعات تھے، وہ پوری طریقے سے ختم نہیں ہوئے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان میں تیسرا تنازع سن 1971 میں ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آزادی کے بعد سن 1947 میں پاکستان کے دو حصے بنے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور دوسرا مغربی پاکستان۔ 1970 میں پاکستان میں جب انتخابات ہوئے تو مشرقی پاکستان کی جو عوامی لیگ پارٹی تھی، جس کی قیادت شیخ مجیب الرحمان کے پاس تھی، اس پارٹی نے اکثریت حاصل کی، لیکن مغربی پاکستان کی عوام نے، وہاں کے سیاسی نمائندوں نے انہیں اپنا قائد، اپنا صدر ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ نتیجہ عوامی بغاوت شروع ہوئی۔ مغربی پاکستان سے بڑے پیمانے پر فوجی مشرقی پاکستان بھیجے گئے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا گیا۔ بغاوت کو کوشش کی گئی تھی، لیکن اس دوران بڑے پیمانے پر بنگلہ دیشی عوام، یعنی کہ جو اس وقت مشرقی پاکستان کی عوام تھی، یہ بڑے پیمانے پر مہاجرین کی صورت میں بھارت میں آنے شروع ہوئے تھے۔ ان کی بڑھتی ہوئی تعداد کو دیکھ کر بھارتی حکومت بھی پریشان تھی، لیکن اسی دوران پاکستان نے بھارت کے فضائی ٹھکانوں پر حملہ کیا تھا، جس کا جواب دینے کے لیے بھارت نے کارروائی کی، اور اس طریقے سے سن 1971 میں دونوں کے درمیان میں تیسرا تنازع، تیسری جنگ شروع ہوئی۔ لیکن اس جنگ کو بھی میں آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، یہ کچھ کا علاقہ، اس علاقے میں کچھ پاکستانی بھیس بدل کر گشت کر رہے تھے۔ بھارتی فوجیوں نے جب انہیں دیکھا تو انہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی، لیکن اس کے بعد بھی پاکستانی سپاہی باز نہیں آئے۔ انہوں نے کشمیر کے علاقے میں بھی بھیس بدل کر اپنی فوجیں تعینات کر دی، جس کے نتیجے میں سن 1965 میں دونوں کے درمیان اور 16 دسمبر 1971 کو ہی شیخ مجیب الرحمان کو بنگلہ دیش کا پہلا صدر بنایا گیا تھا۔ یہ بھارت کا رویہ تھا کہ بھارت کا رخ تھا کہ بھارت نے
بنگلہ دیش کو ایک آزاد ملک بنایا۔ حالانکہ اس وقت اگر بھارت چاہتا تو اس علاقے پر اپنا اقتدار بھی جما سکتا تھا، لیکن چونکہ بھارت ایک جمہوری ملک ہے، یہ توسیع پسند ملک نہیں ہے، اسی لیے بھارت نے ایک نیا ملک بنگلہ دیش کا قیام کیا، جس کے پہلے صدر شیخ مجیب۔ آزاد بنگلہ دیش کا یہ پہلا نقشہ تھا جو آپ لوگوں کے سامنے فی الحال اسکرین پر نظر آ رہا ہے، جس کی تقریباً چاروں سرحدیں، اگر ہم لوگ اس طرف نیچے بحرے بنگال میں دیکھیں تو یہاں پر بھی بھارت کے کچھ علاقے موجود ہیں، چاروں طرف سے یہ بھارت سے گھرا ہوا ہے، اور شروع سے ہی دفاعی معاملات میں بنگلہ دیش پوری طریقے سے بھارت پر منحصر رہا ہے۔ جنگ کے خاتمے کے بعد یعنی کہ سن 1972 میں شملہ میں دونوں ممالک کے درمیان میں امن معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے پر بھارت کی جانب سے وزیر اعظم محترمہ اندرا گاندھی اور پاکستان کی جانب سے ذوالفقار علی بھٹو، ان دونوں نے دستخط کیے تھے، اور دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ اب اگر دونوں ملکوں کے درمیان میں کسی بھی طریقے کا تنازع ہوتا ہے تو اسے پرامن طریقے سے حل کیا جائے گا، دونوں ممالک آپسی بات چیت کے ذریعے سے مسائل کو حل کریں گے۔ اس طریقے سے بھارت اور پاکستان کے درمیان میں تیسری جنگ کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی دہشت گردی کو لے کر اور کچھ اندرونی معاملات کو لے کر دونوں کے درمیان میں تنازعات بنے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں ہم لوگ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ ممکن ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے۔ شکریہ، خدا حافظ۔